اچھا حافظ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ وہ دین اور دنیا میں بیلنس رکھتے تھے، تو اب تو صرف ہمارے پاس دنیا داری ہے، دین داری سے ہماری توجہ، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہٹی ہوئی ہے. تو دین اور دنیا کو بیلنس جو ہے وہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو دو تین چیز، ایک چیز، صرف ایک، دو نہیں، صرف ایک چیز کے اوپر جو آج قرآن کریم سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اب چونکہ ہم اس مبارک مہینے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع بھی دیا ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو عام کریں، اور یہی ہماری بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو جیسا کہ انبیاء کے ہمیں واقعات ملتے ہیں قرآن میں، تو کیا صرف یہ واقعات یاد کرنے کے یا سنانے کے لیے نہیں ہے بھٹ صاحب؟ مولانا صاحب جس طرح سے وہ علوم کے بات کے اوپر انہوں نے جو اوصاف انبیاء کرام کے بیان کیے نا، تو مجھے تو وہ مومنین کے اوصاف لگے، عدل کی بات کی اور پھر ایمان کی بات کی. اب یہ محترمہ اس کی کیا یہ بات کرنے کی حد تک ہے؟ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اگر اس کا ترجمہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی کہ اے میرے رب، آپ نے اس کا ترجمہ سننا ہے، جی صرف اس کا ترجمہ سننا ہے اور اس کی روح تک پہنچنا ہے. آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. جی تو اے میرے رب کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے والد گرامی کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اے میرے رب، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں، اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو. کیا بات! کون فرما رہے ہیں؟ جناب سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. اور مجھے اپنی رحمت سے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر جو بات قابل غور اور توجہ کی مستحق ہے جی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں اور ناشکری کے پہاڑ ہیں ایک سے ایک بڑھ کے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. ہم کس دنیا میں پھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ اللہ سے دعا فرما رہے، اللہ کے نبی ہیں، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اور ہم أَنْعَمْتَ. حافظ صاحب شکر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے شکر ایکسیپٹ بھی کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ خود ساختہ چیز ہے نا ہماری، ہم اپنی طرف سے اللہ کے محبوب بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان تمام قرآن کی زبر زیر پیش سے، ہر آیت کریمہ سے اپنے لیے جو کہ ہمارے لیے ہے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہم نے صرف یہ بیان نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم لمحہ موجود میں اس پر کیا کر رہے ہیں، ماضی میں کیا ہوا تھا، مستقبل میں کیا ہونا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا نا جب آپ کے سامنے من غشہ فلیس منا بھی لکھا ہوا تھا اور مرچوں میں لال چیز شامل کر کے لوگوں کو بیچی جا رہی تھی. آپ گفتگو فرما رہے تھے، جو آپ نے نہیں سنا وہ آپ بیان فرما رہے ہیں، جس کا آپ کو علم نہیں ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں، جو کسی نے بات نہیں کی وہ آگے پہنچا رہے ہیں. جناب یہ کس نے جواب دینا اس کا؟ تو ہمیں اس شکر کی جو فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ قرآن مجید میں ہے، تو ہمیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنا شکر کرتے ہیں. ہر وہ شخص جس کے پاس کمی ہے کسی چیز کی، وہ اوپر والوں کو دیکھتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ گھر بیٹھ کے صرف ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اگر کسی کے رشتہ داروں میں کسی کے پاس اللہ کی رحمت ہے، اس کے پاس کچھ زندگی کی آسائشیں زیادہ ہیں،
اس کا دن کے 24 گھنٹے میں سے زیادہ تر وقت یہی سوچنے میں گزرتا ہے اس کا بیڑا غرق کیسے کرنا ہے۔ جب آپ ناشکری کرتے ہیں آپ ایک اور علت میں مبتلا ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اسے کہتے ہیں حسد، جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے دیمک کی طرح۔ بالکل۔ تو جب آپ ناشکری کرتے ہیں آپ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب آپ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر آپ شیطان کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ کو اللہ کی رحمت جو ہے نظر نہیں آنا شروع ہوتی، پھر آپ کو شیطان کی چالیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، پھر آپ اس چالوں میں گھرتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں منفی خیالات کی طرف، منفی اعمال کی طرف، منفی اقدامات کی طرف۔ شکر کو چھوڑنے کا جو نتیجہ ہے نا آج ہم یہاں پر بھگت رہے ہیں۔ جو ایک گلاس پانی پیتا ہے اس کا اس سے دل نہیں بھرتا، وہ کہتا ہے میرے پاس تو ہونے چاہیے 4 گلاس پانی کے، سامنے والے کا کھینچ کے پیاس ہے یا نہیں ہے میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں، اس سے کھینچ لوں، اس کو نہ میں پینے دوں، ٹھیک ہے۔ جس کی بڑی گاڑی ہے وہ اس سے بڑی گاڑی کا طلبگار اور خواہش مند ہے، یہ نہیں سوچتا، یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار آئے گی کیسے۔ حافظ صاحب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی میں تمام انبیاء کرام کی خصوصیات ہیں۔ نعت میں بھی ہم نے یہی سننا نا آپ نے، محسوس بھی کیا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے نا، تو یہ صرف اس لیے کہ وہ غلاف میں بند کر کے رکھ دی جائے، رمضان کے رمضان پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھول دیا جائے۔ وقال ربی اوزعنی ان اشکر، یہ ایک آیت ہے، اس کی آگے چلیں گے نا ایک اور آیت ہے، اس کی آگے چلیں گے ایک اور آیت ہے، وہ بھی شکر کی تفصیل ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اور اگر اس ساری آیت مبارکہ کو پڑھیں نا تو آپ کہیں گے یار ہم اتنے نہ شکرے ہیں، ہماری آنکھیں اللہ نے ٹھیک بنا دی، ناک ٹھیک، بال ٹھیک، چہرہ اچھا بنا دیا، ہاتھ پاؤں جسمانی اعضاء سارے کے سارے ٹھیک، دماغ چلتا ہے ہمارا وہ ٹھیک، زبان چلتی ہے وہ ٹھیک، کھانا کھاتے ہیں اخراج ہو جاتا ہے، کھانے کی طلب ہوتی ہے کھانا مل جاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پینے کے قابل تو ہے۔ آج اس نفسا نفسی کے دور میں شکر کا کیا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے؟ شکر کا کیا طریقہ ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شکر کا یہ طریقہ آپ کے سامنے ہے۔ وقال ربی اوزعنی، ہر چیز کا شکر ادا کریں، جو ہے اس کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری مصلحت ہے، ہو سکتا ہے یہ جو آسائش مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری آنکھوں سے یہ میرے لیے آسائش ہے، وہ میرے لیے تباہی کا سامان ہو۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ آزمائش میں، دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس میں شکر گزاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان زیادہ اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا ایک مقام ہے نا کہ جب آپ کسی آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو آپ اپنے اللہ سے زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک شاید بابا بلے شاہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جے سونا میرے دکھاں وچ راضی میں سکھاں نو چولہے ڈاواں۔ آپ دیکھیں کہ شکر گزاری کا یہ عالم ہے نا، یہ عالم ہے کہ جے سونا میرے دکھاں وچ راضی میں سکھاں نو چولہے ڈاواں۔ تو ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں حضرت واصف علی واصف سے پوچھا تھا کسی نے کہ خوش قسمت کون ہے، تو آپ نے فرمایا جو اپنی قسمت پہ خوش ہے وہ خوش قسمت ہے۔ یہ مقام تھا شکر گزاری کا ہمارے بڑے لوگوں کے پاس، ہمارے انبیاء کے پاس، ہمارے ولیوں نبیوں کے پاس، اور ایک ہم ہیں کہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بچوں کو یاد ہونی چاہیے، بڑوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم شکر اگر کریں، اگر مشکل ہے تو اللہ کے قریب جانے کا نا، بھٹ صاحب ہماری اکثریت کیا کرتی ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے نا، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ بیماری تو مجھے میرے گناہوں کو جھاڑ سکتی ہے، میری غلطیوں سے معافی کا ایک سبب بن سکتی ہے، مجھے اللہ کے قریب کر سکتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کہتے ہیں تویز ہو گئے بابا جی، تویز ہو شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اب ان کو گھیرنے کے لیے اور ایک پورے کا پورا جال ہے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب آپ کو یہ یقین ہو کہ مشکل آئی ہے تو یہ مجھے اللہ کے قریب کرنے کے لیے مشکل آئی ہے، جب آپ کو مشکل آ گئی ہے تو پھر تو آپ کو ہونے گے یار ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے واپسی کا، رجوع کا موقع فراہم کیا کہ میں اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کو یاد کروں کہ یا اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے۔ اور دیکھیں جب جناب سلیمان جیسے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب مانگ رہے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگ کیا ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر، یا اللہ مجھے اپنے قرب کے بندوں میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، قرب کے بندوں میں۔